کوئی جنت کے حور دیکھے گا, کوئی جنت کے قصور دیکھے گا, لیکن صدیق جنت میں بھی آمینہ کے لال کا نور دیکھے گا. دنیا تم سلاس, مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے, تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. جب حضور نے کہا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے, صدیق اکبر بھی موجود تھے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے اپنی پسند کی 3 چیزوں کا ذکر کر دیا, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے, مجھ صدیق کو بھی 3 چیزوں سے پیار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صدیق تجھے کون سی 3 چیزوں سے پیار ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہک, النظر الی وجہک. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صدیق کو نماز سے بھی پیار ہے, صدیق کو حج سے بھی پیار ہے, صدیق کو زکوٰۃ سے بھی پیار ہے, صدیق کو روزے سے بھی پیار ہے, صدیق جہاد بھی کرتا ہے, صدیق سب عبادتیں کرتا ہے. لیکن سب عبادتوں سے بڑی عبادت کیا ہے؟ لیکن سب عبادتوں سے بڑی عبادت کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کی آنکھیں ہوں چہرے والضحیٰ ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں والفجر کے گال ہوں, صدیق کی آنکھیں ہوں علم نشرح کا سینہ ہو, صدیق کی آنکھیں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنڈل والی زلفیں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق کو سب چیزیں پیاری ہیں, لیکن سب عبادتوں سے زیادہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار ہے, آپ کا چہرہ ہے, چہرے و دعا ہے, آپ کے چہرے کو دیکھتا رہو. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. یہ حضرت صدیق اکبر کا پیار ہے, صدیق اکبر کا پیار ہے, یہ صدیق اکبر کی محبت ہے. صدیق اکبر حضور سے اتنی محبت کرتے تھے, ہمیشہ حسن مصطفیٰ کو تلاش کیا کرتے تھے. صدیق اپنے گھر میں ہوتے, صدیق جہاں بھی رہتے حضور کے دیدار کو تلاش کیا کرتے تھے. جب آقا کا چہرہ نظر نہ آتا تو بےتاب ہو جایا کرتے تھے. صدیق اپنے گھر میں اپنے حجرے میں حسن مصطفیٰ کو تلاش کیا کرتے تھے. صدیق جب بازار میں جاتے تو صدیق حسن مصطفیٰ کے دیدار کو دیکھتے, صدیق حسن مصطفیٰ کو دیکھا کرتے. جب صدیق بازار میں جاتے تو حسن مصطفیٰ کے متلاشی رہتے, صدیق جب غار میں جاتے تو حسن مصطفیٰ کے متلاشی رہتے, اور صدیق جب مزار میں ہیں تو حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. ارے مزار تو مزار, کل قیامت کے دن, کل جنت میں جب سب جنت کے محلات دیکھیں گے, کوئی جنت کے محلات سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا, کوئی جنت کے حور دیکھے گا, کوئی جنت کے قصور دیکھے گا, لیکن صدیق جنت میں بھی آمینہ کے لال کا نور دیکھے گا. کل جنت میں بھی صدیق آمینہ کے لال کا نور دیکھے گا. یہ صدیق اکبر کا پیار ہے, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن میں جو کھو جایا کرتے تھے. صدیق کو یوں پیار تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے آقا کا چہرہ کچھ ایسا ہی تھا میرے بھائیوں, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتا تھا وہ مسلمان ہو جایا کرتا تھا. ان کا حسن ہی ایسا تھا میرے بھائیوں. ایک مرتبہ مکہ المکرمہ کی عورتیں کہتی ہیں کہ اے حلیمہ, تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ تو رات کو اپنے گھر کا چراغ بجھا کر نہیں سوتی. بڑے بڑے امیر ترین شخص اپنے گھر کا چراغ بجھا دیتے ہیں, تو اپنے گھر کا چراغ نہیں بجھا کے سوتی. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں, ان عورتوں کو اپنے گھر بلا کر لاتی ہیں اور اپنے گھر میں لے جا کر کہتی ہیں, حجرے میں لے کے جاتی ہیں اور حسن مصطفیٰ کو دکھاتی ہیں. کہتی ہیں دیکھو یہ وہ چراغ ہے, یہ چراغ جب جلتا ہے تو کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ حسن مصطفیٰ ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولایت ہوئی نا, جب ان کا میلاد ہوا نا, جب وہ ان کی ولایت ہوئی نا, تو حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, کہتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا سبز لباس میں, سبز چادر میں ملبوس. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا, جب ان کی ولایت ہوئی, تو حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں. جب ان کی ولایت ہوئی تو فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور ان کے لب جنبش کر رہے ہیں, ان کے لب جنبش کر رہے ہیں. حضرت شفا فرماتی ہیں میں نے کانوں سے ان کی آواز کو سننا چاہا. جب میں کان ان کے قریب لے گئی تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولایت ہوئی تو اللہ کے نبی کا جملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ حضور کی جب ولایت ہوئی، حضور کا جب میلاد ہوا، حضور کی جب پیدائش ہوئی تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے فرمایا اے جبریل، میرے محبوب کی جب ولایت ہوئی، میرے محبوب جب اس دنیا میں تشریف لایا، میرے محبوب کی جب میلاد ہوا، تب اپنی امت کو نہیں بھولا، قیامت کے روز کیسے بھولے گا؟ قیامت کے روز کیسے بھولے گا؟ کچھ لوگ آج کہتے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ، آقا کا میلاد نہ مناؤ۔ میرے بھائیوں، میں اس محفل سے، اس مجلس سے انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ جب آقا کی ولایت ہوئی، جب آقا کا میلاد ہوا، آقا اس وقت اپنے امت کو نہیں بولے اور ہم امتی ہو کر آقا کو بھول جائیں، آقا کا میلاد نہ منائیں۔ آقا کی جب ولایت ہوتی ہے، آقا کا جب میلاد ہوتا ہے تو آقا اپنے امت کو نہیں بھولتے، اور ہم امتی ہو کر آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم امتی ہو کر آقا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور پھر ایک روایت، ایک آیت میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، فقط مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ سب ہر مذہب کے تعلق سے رکھنے والوں کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے، فقط مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ جمادات کے لیے رحمت ہے، وہ نباتات کے لیے رحمت ہے، وہ شجرات کے لیے رحمت ہے، وہ جنات کے لیے رحمت ہے، وہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے، وہ انسانوں کے لیے رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تو میں حسن مصطفیٰ پر کلام نہیں کر رہا تھا، اب آئیے حسن مصطفیٰ پر بھی تھوڑا کلام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کر رہے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں یہ حضور کی محفل ہے، حضور کی محفل ہے۔ اگر کچھ بات سمجھ میں آئے تب بھی کہہ دیا کرو سبحان اللہ، کچھ نہ سمجھ میں آئے تب بھی کہہ دیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ ہم جب بولتے ہیں نا تو ہماری جو آواز ہے نا یہ اسپیس میں رہ جاتی ہے، تو ہم جب بھی بولیں تو کچھ اچھا ہی بولا کریں۔ تو حضور کی محفل میں آئے ہیں، حضور کی میلاد میں آئے ہیں، تو ہم سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر ضرور کیا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، تو کہتا ہے ٹھیک ہے خرید لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں یہاں اونٹ خریدنے کے ارادے سے تو نہیں آیا تھا، میں یہاں سیر کرنے کے ارادے سے آیا تھا، میرا مقصد اونٹ خریدنا نہیں تھا، اس لیے میں قیمت نہیں لے کر آیا ہوں، تم مجھے اونٹ دے دو، ابھی ہم واپس آ کر قیمت ادا کر دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں، جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جب ان کی آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا؟ اس نے کہا نہ جانے کہاں سے آیا تھا، کہا کہ اونٹ خریدا قیمت دی، کہا قیمت نہیں دی، کہا کوئی چیز گروی رکھی، کہا کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، کہا نام جانتے ہو، کہا نہیں جانتا، کہا ایڈریس جانتے ہو، کہا نہیں جانتا، کہا کوئی چیز گروی رکھی، کہا کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، کہا کوئی ضامن بھی نہیں ہے، کہا کوئی ضامن بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ارے نادانو تم نے اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا۔ علماء بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں عرب کے سرخ رنگ کا اونٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھو، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، سرخ رنگ کی اونٹ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا اتنا مہنگا اونٹ تم نے یوں ہی دے دیا، تم نے یوں ہی دے دیا، ان کے نام کا بھی نہیں تمہیں پتا، ان کے ایڈریس کا بھی تمہیں نہیں پتا، اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا۔ میرے بھائیو، اس نے کہا کہ ہاں
हमारी आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे, हमारी अक्ल पर पर्दे पड़ चुके थे। जब वो बातें करता था ना, जब वो बातें करता था ना तो उसके लबों से फूल झड़ते थे। जब वो बातें करता था ना तो उसके लबों से फूल झड़ते थे। उन्हीं की बूम माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। वो गुलहाय लब नाजुक जिनके हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। कहा अरे नादानो, इतना महंगा ऊँट यूं ही दे दिया, तुमने उनका नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा, ऐसे ही ऊँट दे दिया। एक शख्स बोला अरे तुम कहते हो उसका नाम पूछते, उसका एड्रेस पूछते और ये कहते हैं कि मैं उनकी जुबान की, मैं उनके बोलने को देख रहा था, मैं तो उनकी बोली को सुन रहा था, मैं तो उनकी मीठी बोल को सुन रहा था। मैं क्या देख रहा था तुम्हें मालूम है? कहा क्या देख रहे थे? कहा मैं तो उनकी कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, मैं तो उनकी कुंडल कुंडल को जुल्फों को देख रहा था, उनकी जुल्फों के पेचो गम में जो खो गया था, मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। गोया आला हजरत फरमाते हैं ना, लम याती नजीर कफी नजरिन मिसले तो रशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है तुझको शहीद सरा जाना। अनफिया तशिन वसखा का अदन है गेस में पाक है अबर करम, है गेस में पाक है अबर करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। मुखचंद बदर शाशानी है मत चमके लाठ नुरानी है, मुखचंद बदर शाशानी है मत चमके लाठ नुरानी है, काली जुल्फत अख मस्तानी है मखमूर अदी इन मदबरिया, मखमूर अदी इन मदबरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, कितने महरे अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखियां कितने जलड़ियां, आज शक मतरा दी वधीरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू वच शौक चंगेरी है, आज नैना ले लाइया क्यों झड़िया, आज नैना ले लाइया क्यों झड़िया। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फे हैं। हमें क्या पता, हम तो उनकी जुल्फों में यूं खो गए थे, हमें क्या पता कौन है, नाम क्या है, कीमत कितनी है, शहर कौन सा है, इलाका कौन सा है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं रहा, हम तो उनके हुस्न में खो गए थे। एक शख्स बोला अरे अरे नादानो, तुमने क्या किया, तुमने ऊँट यूं ही दे दिया, उनका नाम भी नहीं पता तुम्हें, उनका एड्रेस भी नहीं पता, तुमने ऊँट यूं ही दे दिया, उनका नाम भी नहीं जानते हो, एड्रेस भी नहीं जानते हो। एक शख्स बोला अरे तुम नाम क्या कहते हो, अरे तुम एड्रेस क्या कहते हो, और ये तो उनकी मीठी बोल को सुन रहे थे और ये उनकी कुंडल वाली जुल्फों को देख रहे थे। मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था जब उनके लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब वो मुस्कुराते थे तो उनके चेहरे से, उनके दांतों से एक नूर निकलता था और मैं उस नूर को सामने वाले पहाड़ों पर देखा करता था, उस नूर को सामने वाले पहाड़ों पर देखा करता था। माज़ाक का कजला नैन भरे, माज़ाक का कजला नैन भरे, वशम्स का पटना मुख पे मले, है मीम की घूंघट चेहरे तले, वारिश का तारा आवत है, वारिश का तारा आवत है, यासी की चमक है दातन में, तोहा का करिश्मा आंखन में, वल फज्र का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा अरे नादानो, तुमने ऐसे ही वोट दे दिया। एक शख्स ने कहा कि तुम उनकी जुल्फों को देख रहे थे, तुम उनके मीठी बोल को देख रहे थे और तुम उनकी मुस्कुराहट को देख रहे थे, मैं तो उनकी आंखों को देख रहा था, मैं तो उनके नैन को देख रहा था, मैं तो उनकी आंखों को देख रहा था। ये हस्न मुस्तफा है। अभी कलाम हो ही रहा था, अभी बातें हो ही रही थी, एक शख्स ने ऐसा तासुर दिया, एक शख्स ने ऐसा कलाम किया, गोया उसके अल्फाज में ऐसा कलाम आया कि गोया ऊँट चोरी हो गया है। उसने कहा कि अरे तुम्हारा ऊँट ये लेके चले गए, तुम्हें उनका नाम भी मालूम नहीं। उसने ऐसा तासुर दिया गोया जैसे ऊँट चोरी हो गया है, ऊँट चोरी हो गया है। अभी उसकी आवाज दीनी थी, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, कहती है खबरदार खबरदार, कोई ये ना कहे कि ऊँट चोरी हो गया है। अना दाम भी समरी जमलिकुम, मैं जमानत देती हूँ, अगर कीमत अदा ना की तो मैं कीमत अदा कर दूंगी, अगर कीमत अदा ना की तो मैं कीमत अदा कर दूंगी। खेमे की तरफ से एक औरत आवाज देती है, कहती है अना दाम भी समरी जमलिकुम, कोई ये ना कहे कि ऊँट चोरी हो गया है, अगर कीमत ना दी तो मैं कीमत अदा कर दूंगी। जो लोग
کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، ذرا وہ بھی بازار میں جائیں اور کچھ خرید کے لائیں، دیکھتا ہوں ان کے چہرے کو دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے یہ میرے آقا کا حسن ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ عورت کہتی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ جو سردار تھے، جو لوگ تھے، جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کسی کو تو اس کا نام پتا ہے، کسی کو تو اس کا ایڈریس پتا ہے، کوئی تو اس کا ضامن ہے، ابھی تک تو کوئی ضامن ہی نہیں تھا، ابھی تک تو اس کا کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، چلو خیر ہے کہ تم تو جانتی ہو اس کو، تم تو جانتی ہو۔ اس نے کہا، اس عورت نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، کہا تو پھر ضمانت کیا ہے کہ ضمانت کس لیے دے رہی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا، جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا، میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا، میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا۔ جو اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابھی کلام ہی ہو رہا تھا، ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی، آقا کے غلام تشریف لاتے ہیں، صحابہ آتے ہیں، کوئی باتیں ہی ہو رہی تھی، صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ کون ہے جس نے آقا کو ووٹ دیا ہے؟ یہ لو تھوڑا کھجور بھی لو، یہ اپنی ضیافت کے لیے کھجوریں بھی رکھ دو، اب مجھے بتاؤ کون ہے جو آقا کو ووٹ دیا ہے؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب سودے کو چھوڑو، اب سودے کو چھوڑو، اب ہمارا سودا ہو چکا ہے بازار مصطفیٰ میں، اب ہمارا سودا ہو چکا ہے، اب پوچھو مت کہ قیمت کیا ہے، اب ہمارا ہی سودا ہو چکا ہے۔ آقا کی غلام فرماتے ہیں کیا ہوا، کیسا ہے، کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ وہ سوڑا آیا کہاں سے تھا، وہ منموڑا آیا کہاں سے تھا، وہ سونا آیا کہاں سے تھا، وہ منموڑا آیا کہاں سے تھا؟ ہم تو اس کے آنے جانے کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کے آنے جانے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ماہ عدن نورانی بدن، سب کی خبریں نیچی نظریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، مورا پھوک گیا سب تن من دھن۔ کہا کہ وہ حسن والا آیا کہاں سے تھا، وہ حسن والا آیا کہاں سے تھا؟ تو آقا کے غلام کہتے ہیں ارے دیکھتے نہیں وہ مدینہ نظر آ رہا ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہارا گزر آقا کے ان گلیوں سے ہوا ہے، آقا کے ان شہر سے ہوا ہے، تم دیکھتے نہیں وہ مدینہ نظر آ رہا ہے، وہیں کا وہ حسین ہے جس کی عظمتوں کے ترانے دنیا کے فصحا الاپ رہے ہیں، وہی کا وہ شخص ہے۔ وہ لوگ جاتے ہیں سارے کلمے پڑھ کر آ رہے ہیں، سارے کلمے پڑھ کر مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، سب لوٹ رہے ہیں، گویا وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ تم کہتے ہو اسلام دہشت سے پھیلا ہے، نہیں میرے پیاروں، ذرا اسلام کو اسٹڈی کرو، اسلام کو پڑھ کر تو دیکھو۔ وہ واقعہ یاد ہے نا، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے نا، آپ برابر وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، وہ بوڑھی عورت کا واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی دھار پہ آیا، نہیں مسلمانوں، اے لوگوں سنو، اسلام تلوار کی دھار پہ نہیں آیا، بلکہ محمد رسول اللہ کے پیار سے پھیلا ہے، اسلام آقا کے پیار سے پھیلا ہے۔ وہ بوڑھی عورت کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا، وہ اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر دروازے دینا، وہ اپنے گھر کا سارا سامان باندھ کر دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، سارا سامان باندھ کر دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے شخص میری یہ گٹری میرے سر پہ لاد دینا، میری گٹری مجھ پہ اٹھوا دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گٹری کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں گٹری وزن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں میں تیری گٹری اپنے سر پر اس جگہ تک نہ لے چلوں جہاں تک تو جانا چاہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کی گٹری اٹھا کر اپنے سر پر لاد لیتے ہیں، اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب باتیں کرتے جا رہے ہیں نا تو حضور پوچھتے ہیں اے اماں، اے امی جان، تو
किस वजह से तू कहाँ जा रही है, तू कहाँ जा रही है? कह रही है मुझे डर है, मैंने बरसों से अपने दीन पर कायम रही हूँ। अगर मैंने सुना है इस इलाके में, इस शहर में कोई मोहम्मद नाम का एक जादूगर आ गया है, कोई मोहम्मद नाम का एक जादूगर आ गया है, मैं उसके डर से इस शहर को छोड़ रही हूँ, इस इलाके को छोड़ रही हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर उसकी गठरी को नहीं फेंकते हैं, उससे बातें करते हुए जा रहे हैं, उससे गुफ्तगू करते हुए जा रहे हैं। जब रास्ते में वहाँ उसकी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गठरी को नीचे रखते हैं। तो मदीना की औरत, वो मक्कतुल मुकर्रमा की औरत कहती है ऐ शख्स तू अपना नाम तो बताते जा। जब लोगों से कहूँगी कि मैं एक शख्स की वजह से मक्का को छोड़ आई हूँ, एक शख्स की वजह से मक्का को छोड़ आई होंगी, तो लोग, यहाँ के लोग मक्का को बहुत बुरा भला कहेंगे। तू अपना नाम तो बताते जा, तेरा नाम लिया करूँगी, उन लोगों से बताऊँगी कि उस मक्के में जहाँ जादूगर रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ इतना प्यारा शख्स भी रहता है जो मेरी गठरी यहाँ तक लाके पहुँचाया है। कहता तू अपना नाम तो बताते जा, तू अपना नाम तो बताते जा। वो बूढ़ी औरत हुजूर का नाम सुनती है, हुजूर से पूछती है अपना नाम तो बताते जा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ बूढ़ी औरत, जिस शख्स की तू अभी रास्ते में जिक्र करते आ रही थी, जिस शख्स का नाम लेते आ रही थी, जिस शख्स की वजह से तू मदीना मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ आई है, मैं वही मोहम्मद अरबी हूँ, मैं वही जादूगर हूँ। वो बूढ़ी औरत कहती है फिर तो आपका जादू मुझ पे चल गया है। वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। ये है इस्लाम का पैगाम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें मिलाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोलने में कुछ कमी रह गई हो और आपको सुनने में कुछ कमी रह गई हो, अल्लाह उसे माफ़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।